اور بیرسٹر گوہر تو انتظار کر رہے ہیں باقاعدہ ٹائم لگا کے, گھڑی پہ ٹائم لگا کے. انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کا جواب آئے گا تو ہم منتظر ہوں گے. نامبر تو ہی بتا, تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. خط تو ہم نے وہ دیکھا ہے نا, مور لگی ہوتی ہے, اس پہ اسٹیمپ لگتی ہے, وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے. وہ والا خط تو کوئی نہیں آیا. پہلے یہ جب علی امین گنڈا پور صاحب آتے تھے تو ہجوم لے کے آتے تھے اور اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی عذاب بناتے تھے. کیا پورا کے پی بند کر دیا جائے اس طریقے سے کہ اسلام آباد سے پنجاب سے لوگ نہ آ سکیں. ہوا میں کسی چیز کو ایک فتنہ بنا دینا, یہ تحریک انصاف کو آتا ہے. اسٹیٹ 9 مئی اور 26 نومبر کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. جناب السلام علیکم, میں اور وسیم عباسی وی ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. موضوعات تو بے تحاشا ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن 3 موضوعات ہم نے چنے ہیں اور چنے ہوئے سلیکٹڈ نہیں, چنے ہوئے موضوعات پر آپ سے بات ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا اور خط پہنچا ہی نہیں. ذرائع تو بتا رہے ہیں خط نہیں پہنچا. تو کس نے درمیان ڈاکیا غلط تھا, مطلب ٹی سی ایس سے بھیجنا چاہیے تھا, کیا معاملات ہے, اس پہ بات کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ادھر سے ہی بڑے خط جا رہے تھے. تو جو خط لکھ رہا ہے اس کے ساتھ آج کل ٹھیک نہیں ہوگا. اور آخر میں بات کریں گے 8 فروری کو پی ٹی آئی نے اپنے جلسے کا اعلان کیا. جلسہ وہ کہہ رہے ہیں 100 میں ہوگا اور لوگ بتا رہے ہیں بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. پہلے نبٹ لیتے ہیں ذرا خط کے معاملے سے. ہاں جی, خط پہنچا نہیں پہنچا بھائی جان؟ بھائی خط تو وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی ذرائع جو ہے وہ ابھی میں جیو پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے تک تو کوئی خط نہیں پہنچا. سیکورٹی ذرائع خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اخبار پہ خبر پڑھی ہے اور اس میں پتہ چلا ہے, تو پتہ نہیں خط کیوں نہیں پہنچا. ویسے یہ ہے کہ سروسز تو پاکستان میں بہت ساری ہو گئی ہیں, ٹی سی ایس ہے, باقی اور کئی ہیں, لیکن پتہ نہیں جیل میں پوسٹل سروس اویلیبل ہوتی ہے قیدیوں کو یا نہیں ہوتی, اور وہ جو خط جاتے ہیں وہ پھر کہاں جاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. کہتے ہیں نا نامبر تو ہی بتا, تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. خان صاحب کو یہی ہے, اور بیرسٹر گوہر تو انتظار کر رہے ہیں باقاعدہ ٹائم لگا کے, گھڑی پہ ٹائم لگا کے. انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کا جواب آئے گا تو ہم منتظر ہوں گے, لیکن مجھے تو لگتا ہے ان کو جواب ہی ہے. ہاں بالکل, ان کو جواب ہی ہے. کوئی ایسا ادھر سے تو کوئی ایسا خط کے حوالے سے نا, دیکھیے میں نے, آپ نے کل پڑھا ہے وہ عمران خان کا خط پڑھا ہوگا, جو مطلب خط تو ہے ہی نہیں نا. وہ میڈیا پہ ٹکر جاری کر دیے فیصل چودھری نے. خط تو ہم نے وہ دیکھا ہے نا, مور لگی ہوتی ہے, اس پہ اسٹیمپ لگتی ہے, وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے. وہ والا خط تو کوئی نہیں آیا. آخری ٹائم آپ نے کب خط لکھا تھا؟ خیر بہت پرانی بات ہے, لیکن اب جو ہے خط تو اس طرح کوئی نہیں آیا, لیکن اس کی گزارشات آئی ہیں. میں نے بار بار وہ گزارشات پڑھی. اس خط میں ویسے تو یہ عمران خان کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ یہ سیاستدان چور کرپٹ ہیں ڈاکو ہیں, ہم سے بات کریں اور ہم سے بہتر آدمی کو. 2 لفظ نئے استعمال کیے گئے اور میں نے بڑا سوچا کہ وہ لفظ کیوں استعمال کیے گئے. پہلی بات تو یہ ہے, عمران خان نے پہلی دفعہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے بڑا کنسرن ظاہر کیا. اچھا, اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف نے یہ 18 ہمارے جوان شہید ہوئے بلوچستان, بہت تکلیف دہ بات تھی, اور ان کو کاندھا دینا ان جوانوں کے لاشوں کو. انہیں پتہ ہے عمران خان کو کہ یہ ایک سافٹ کارنر ہے حافظ صاحب کا, تو اس کو انہوں نے استعمال کیا. ایک اور لفظ انہوں نے بڑا سٹرینج استعمال کیا, اور وہ پہلی دفعہ استعمال کیا کہ یہ این آر او زدہ پولیٹیشنز ہیں جو حکومت میں. اس پہ مجھے وہ رضی دادا کا جملہ یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تحریک انصاف لمحہ ہر وہ کام کا الزام دوسروں کو دیتی ہے جو لمحے موجود میں خود کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اب عمران خان این آر او کی تیاریاں کر رہے ہیں, این آر او کے لیے درخواست کر رہے ہیں, این آر او کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو این آر او زدہ کہتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ بات کرنے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو خط لکھا ہے آخر پہنچا بھی نہیں ہے, تو خط کے مقاصد کیا تھے؟ پورے پاکستان کو تو خط پہنچ گیا, مطلب ویسے ہی, اور اس کا مقصد کیا خط وہاں پہنچانا تھا جن کے لیے لکھا ہے یا بیانیہ بنانا تھا؟ تو یہ چیز میں آپ انکار نہیں کر سکتے کہ خان صاحب نے بڑا یہ بیانیے کے محاذ پہ دیکھیں 2 دن سے سارے خط ڈسکس کر رہے ہیں, خان صاحب ڈسکس کر رہے ہیں, آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے. تو اس چیز میں تو وہ ہے نا کہ کتنے دنوں سے ان کی بات نہیں ہو رہی تھی یا ان کا ذکر نہیں ہوتا میڈیا پہ, اب انہوں نے اپنا ذکر پیدا کر لیا. تو بیانیے کے تو خان صاحب بادشاہ ہیں نا جی, اور انہوں نے اس طرح یہ کر کے, کیونکہ خط
پہنچا بھی نہیں. یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ خط پہنچا بھی نہیں, اور خط پہنچانا بھی مقصود نہیں تھا ادھر, خط کو پھیلانا مقصود تھا شاید, اور وہ اس میں بڑی کامیابی حاصل. دیکھیے نہ کوئی خط ہے, نہ کوئی ڈاکیا ہے, نہ کوئی پوسٹل سروس ہے, نہ اس کے مخاطب تک وہ خط پہنچانا مقصود ہے, صرف میڈیا ہائپ کریٹ کرنا ہے مقصود ہے, اور یہ اسی طرح کی میڈیا ہائپ ہے. اب خط ہے ہی نہیں تو کہہ رہے ہیں خط نہیں پہنچا, خط آ گیا, عجیب و غریب بحثوں میں مزید ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں. بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ خط کا جواب آیا تو ہم بڑے خوش ہوں گے, اور خط ہے ہی نہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے عمران خان صاحب کے بارے میں معروف ہو گیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے چانسلر لگنے والے ہیں. اچھا پھر چانسلر نہ لگنا تھا, نہ وہ کوئی ویکینسی تھی, نہ عمران خان کوالیفائی کر رہے تھے, نہ لسٹ میں نام تھا, لیکن چونکہ انہوں نے ایک نیریٹو بنا دیا, وہ 50 دن میڈیا پہ چلتا رہا. کوئی کالم لکھ رہا ہے, کوئی بلاگ لکھ رہا ہے, کوئی جناب ٹی وی کے پروگراموں میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ چانسلر بننے دیا جائے, وزیر اعظم عمران خان جیل میں بیٹھے, اور یہ پاکستان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے جی. وہ چانسلر کوئی چیز ہے ہی نہیں, ہوا میں کسی چیز کو ایک فتنہ بنا دینا, یہ تحریک انصاف کو آتا ہے جس میں سارے لوگ انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ مار کھا رہی ہے. اچھا تو اب میرا خیال ہے دوسرے ٹاپک کی طرف بھی آ جاتے ہیں. نہیں, ایک اور جگہ سے بھی خط آیا تھا, ایک ہی خط پہ بس ہے. ایک خط اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی گیا تھا, اس کا بھی نتیجہ اچھا نہیں نکلا, اور وہ اچانک اوپر سے 3 جج آ گئے. بڑی کیمپین چلائی گئی کہ یہ جناب غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, لیکن چیف جسٹس نے کل جو بیان دے دیا اس کے بعد کہ وفاق میں ساروں رنگوں کی شمولیت ضروری ہے, اس کے بعد یہ معاملہ تو ختم ہو گیا ہے. بلکہ ختم کیا ہو گیا عمار صاحب, میں آج دیکھ رہا تھا کہ ان کی تصویر آئی ہے جو ہائی کورٹ کور کرتے ہیں صحافی, ان کے ساتھ تصویر آئی ہے. کل عدالتوں کا بائیکاٹ بکلانے گیا تھا, آج عدالتیں معمول کے مطابق کام کرنا شروع ہو گئی ہیں, یعنی ساری چیزیں معمول پہ آ رہی ہیں. پھر ان کو جی انتظامی جج بنا دیا گیا, جو لوئر کورٹس اور احتساب عدالت اور اینٹی ٹیررزم کورٹ وغیرہ ہوتی ہیں, ان کا انتظامی جج کا عہدہ بھی ان کو دے دیا گیا. سینیارٹی لسٹ تبدیل کر کے وہ 2nd نمبر پہ سینیارٹی پہ آ گئے. جسٹس سرفراز ڈوگر کی بات ہو رہی ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے آئے, تو ان کا ممکنہ طور پہ نام لیا جا رہا ہے کہ آنے والے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ لسٹ میں فیورٹ تھے پہلے, کیونکہ وہ 2 نمبر پہ جج تھے سینیارٹی میں, ان کو ہٹا دیا گیا ہے. تو گویا بڑے پیمانے پہ آج بھی رد و بدل دیکھا گیا ہے. تو خط کے جو نتائج ہیں وہ بالکل برعکس نکلے ہیں, اور جو یہ سارا کچھ کہا گیا تھا اس کے بالکل برعکس نتائج آئے ہیں, اور بالکل لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر مسخر ہو چکی ہے. دیکھیے ہم اس بات کو کتنا ملفوف انداز میں کریں, ریاست نے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو عمرانی طرز کے جج ہو اور سیاستدان ہو, سوشل میڈیا ہو, صحافی ہو, یہ ایکسیپٹیبل نہیں رہے, کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے. اور جو لوگ یہ چلا رہے تھے, آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان کو رہائی ملنے والی ہے, ڈر گئے, اور یہ وہ سارے کے سارے اب آہستہ آہستہ چپ ہوتے جا رہے ہیں. اسٹیٹ 9 مئی اور 26 نومبر کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. اسی سے مجھے یہ یاد آیا کہ ایک طرف اسٹیٹ کا یہ ارادہ ہے اور بڑا کلیئر کٹ ہے, جو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہم جتنا مرضی چھپا کے کریں لیکن بات یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ KPK میں ابھی بھی انقلاب کی چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں. وہ ایک دفعہ پھر جناب اب وہ سوچ رہے ہیں کہ احتجاج کریں. 8 فروری کو ثوابی میں جلسہ ہے, اس کے حوالے سے کوئی خبر ہے؟ اس کے حوالے سے مجھے حیرت انگیز طور پہ خبر پڑ رہا تھا کہ وہ تیاریاں یہ ہو رہی ہیں کہ جی پورا KP بند کر دیا جائے اس طریقے سے کہ اسلام آباد سے, پنجاب سے لوگ نہ آ سکیں. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہوگی اگر وہ یہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب اپنی صوبے کو بند کر کے کون سی کامیابی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ سوچا جا رہا ہے, میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ سوچا جا رہا ہے کہ جی پہلے ہمیں روکا جاتا تھا اٹک پل پار کرنے سے, اب ہم اٹک پل کسی کو پار نہیں کرنے دیں گے. تو لیکن آپ بطور حکومت یہ کون سی یا کیسی حکومت ہوگی جو اپنے ملک میں اپنے ہی صوبے کو بند کر دے, اپنی انتظامی مشینری کو مفلوج کر دے؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. بہرحال تیاریاں ہو رہی ہیں, اور یہ پہلی رونمائی ہوگی ان کی جنید اکبر کی, جو نئے KP کے صدر بنے ہیں. تو اس وجہ سے بھی اس پہ بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں کا کہ پتہ نہیں علیم گنڈا پور شامل ہوتے ہیں یا نہیں. علیم گنڈا پور نے کل ایک اور بات بھی کی, انٹرویوز دے رہے ہیں آج کل لگاتار, ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں تو چاہ رہا تھا, میں نے اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیا تھا کہ خان صاحب کو پہلے نتھیا گلی یا پھر یہ بنی گالا منتقل کر کے آمنے سامنے ان سے بات کر لیں, میرے ذریعے سے بات نہ کریں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26 نومبر کو اگر بشرا بی بی میرے ساتھ نہ ہوتی تو میری پرفارمنس زیادہ اچھی ہوتی, جو اسلام آباد میں ٹی چوک پہ.
تو اب گنڈا پور اور جنید اکبر کا بھی ایک مقابلہ ہے، اور ایک یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو بند کیا جائے گا، تو یہ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے۔ اچھا، اس میں دیکھیے نا، پہلے یہ جب علی امین گنڈا پور صاحب آتے تھے تو ہجوم لے کے آتے تھے اور اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی عذاب بناتے تھے، کہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنے کتنے گھنٹے لگتے تھے ہمیں دفتر پہنچنے کے لیے۔ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا اپنی فلاح کے لیے، ان کی زندگیاں ہی یہ اجیرن کریں گے ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ ابھی جنید اکبر صاحب کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہاکش ہیں، لیکن ان کی ایک اور خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نتھی ہیں بشریٰ بی بی کے ساتھ، وہ ان کے طرفداروں میں سے ہیں، اور یہ جو ساری موو ہوئی ہے علی امین کی اور جنید اکبر کی ڈویژن کی، اس میں بشریٰ بی بی کا بہت اہم کردار ہے۔ اب اگر جنید اکبر اچھا جلسہ نہ کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ بشریٰ بی بی کی ناکامی ثابت ہوگی۔ اور اب یہ دو دھڑے ہیں کے پی کے میں، دونوں تحریک انصاف کے ہیں، ایک علی امین گنڈا پور ہے جو وزیر اعلیٰ ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، ایک جنید اکبر ہے جو بڑا ہاکش ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، تو ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ اس کا حکومت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو یہ آپس میں ہی لڑیں گے، اور وہ میں سوچتا ہوں کے پی کے جوان نے، اس کا حق نہیں بنتا ترقی پر، اس کا حق نہیں بنتا بہتر صحت پر، بہتر تعلیم پر، لیکن اس کو انہیں ہنگاموں میں لگایا ڈانگ سوٹے پہ۔ خیر یہ ایک لمبی گفتگو ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔